جب بات محبت کی ہوتی ہے تو دل سے اسے جوڑنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ساری محبتیں دلوں میں پائی جاتی ہیں۔ محبت کے جذبوں سے جس کا دل خالی ہوتا ہے اس کا دل ویران ہی ہوتا ہے۔ جس کے دل میں محبت کے جذبے نہیں ہوتے وہ سخت دل بندہ ہوتا ہے۔ جس کے دل میں رحم کا مادہ نہ ہو، شفقت کا مادہ نہ ہو، جس کے دل خوبصورت نہ ہو، تو پھر ظاہری وہ بھلے ایک اچھے ایجوکیٹڈ بندہ ہو، ظاہری ویل سیٹلڈ ہو، تو لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی لوگوں کی نظروں میں۔ دیکھیں، ہمارا جو دل ہے نا، یہ تلاش میں رہتا ہے کچھ ایسے لوگوں کی جو کہ اچھے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، اچھے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی سیرت بھی اچھی ہوتی ہے، ان کے کام بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تو جب اس دل کو ایسا کوئی نظر آتا ہے تو اس دل کے اندر اس بندے سے ریلیٹڈ کچھ جذبے پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ حسرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کوئی خواہشیں جڑ جاتی ہیں، جسے ہم محبت کا نام دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ پاک صاف ہے تو اسے محبت کہا جا سکتا ہے۔ محبت یہ نہیں ہوتی کہ کسی کا حسین چہرہ آپ کو پاگل کر دے اور آپ کو یہ لگے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ محبت اسے بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے بہت زیادہ، اور یہ پیسہ اگر تمہاری زندگی میں اس کی وجہ سے آ جائے تو تم اسے محبت کا نام دے دو، یا یہ اپنی دولتیں تم پر قربان کر دے تو تمہیں لگے کہ ہاں یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اسے محبت نہیں کہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ان کے دل میں تھی ہمارے لیے، اس کو تو جاننا بہت آسان ہے، اس پر یقین کرنا بھی بہت آسان ہے، وہ تو اس پہ تو ڈاؤٹ بھی نہیں ہو سکتا۔ جس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بارے میں سوچتے تھے تو فکر اور غم کی وجہ سے ان کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے کہ کوئی ہانڈی میں کوئی پانی ابل رہا ہو، لائک ہانڈی ابل رہی ہو۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے سردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے قریب ترین بندوں میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نظروں میں بہت اعلیٰ مقام پر ہے۔ اس کے باوجود عبادتیں کرنا اور عبادتوں کے بعد دعائیں کرنا اور ہر دعا میں مجھے اور تمہیں یاد رکھنا، یہ ان کی محبت کی نشانی ہے جو وہ ہم سے کرتے ہیں۔ اوکے، اور فکر مند رہنا اس بات کے لیے کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اب دیکھو، تمہارے ماں باپ جب اس دنیا سے جاتے ہیں نا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور وہ اسی لیے شاید موت کی خواہش کرتے نہیں ہیں، یا جب موت ان کے قریب آتی ہے تو ان کو اپنے بچوں کی فکریں لگ جاتی ہیں، اور وہ اس حسرت اور اس التجا میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ ہائے میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بچوں کی محبت ہوتی ہے ماں باپ کے دل میں، سچی محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہمارا غم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے محبت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاموں میں مصروف رہتے رہتے بھی ہمارا سوچتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات رو پڑتے تھے، پیغمبر ہو کے ان کی آنکھوں سے قیمتی آنسوؤں کا بہہ جانا ہم جیسے نکموں کے لیے یہ محبت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی نشانی ہے، اگر اسے کوئی سمجھے تب۔ ادروائز اگر نہیں سمجھو گے نا تو پھر محبت کرنے والا اگر لاکھ دعوے بھی تمہارے سامنے کر جائے نا تو تمہیں یقین نہیں آئے گا، کیونکہ تمہارے دل میں اس کی محبت کو قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یا تمہارے دل میں اس کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے تم سامنے والے بندے کی منتیں، ترلیں، دعائیں، اچھائیاں، کوالٹی سب کچھ اگنور کر دو گے، اور تم کہو گے کہ نہیں یار تم میرے ٹائپ کے نہیں ہو، میرے مزاج کے نہیں ہو، لہٰذا میں تمہاری محبتوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، یا تمہاری محبت مجھے ایکسیپٹ نہیں ہے۔ نہیں، تو مجھے یقین نہیں ہے تمہاری محبت پر۔ اینی ہاؤ، لیکن جس کے دل میں کچھ ریالٹیز ہوں، جس کے دل میں محبت کو سمجھنے کی صلاحیت ہو، جس کا دل میچور ہو جائے، جس کا دل اچھائی اور برائی کے فیصلے کرنے والا ہو،
حرام اور حلال کا تصور سامنے ہو تو وہ دل بڑا ایزیلی یہ چیز فیل کر لیتا ہے کہ واقعی ہمارے نبی ہم سے آخر لیول کی محبت رکھتے تھے. اور یہ صرف مجھ سے اور تم سے نہیں، پوری انسانیت سے. یہ جو لوگ قرآن کو جلا رہے ہیں نا، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ان کے لیے بھی محبت تھی، ان کے لیے بھی فکر تھی. یہ خواہش تھی کہ یہ لوگ ایسے کام نہ کریں بلکہ اس رب کی عبادت کریں، اس قرآن کی حفاظت کریں کہ جس رب نے انہیں پیدا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو وہ ہمارے ساتھ کرتے تھے، اس کی ایک مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ دیکھو میری بات سنو، میں نا ایسے نہیں سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو، میں تو تم لوگوں کے سوچ سے چاہتا ہوں کہ تم ایک بات سمجھو. اینی ہاؤ، جب آندھی چلتی ہے، طوفان چلتا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی ڈیٹ پہ جاتا ہے؟ نہیں جاتا. جس سے تم محبت کے دعوے کرتے ہو، اگر وہ تمہیں لیٹ سپوز ایک ایسی سچویشن میں بلائے کہ جس سچویشن میں گھر سے نکلنا عام روٹین میں آسان نہ ہو، تو کیا تم جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے. لیٹ سپوز اگر تم بیمار ہو، تم ذہنی آزمائشوں میں ہو یا کسی طرح بھی ویک ہو چکے ہو، اب اگر تمہیں کوئی بلائے تو تم اپنے سکون کو پہلی فوقیت دو گے، لوگوں کے حکموں کو، لوگوں کے کہنے کو تم اگنور کرو گے، تم آرام کو زیادہ ترجیح دو گے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا. یا جب موسم خراب ہوتا ہے تو تم اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت اگر کوئی ضروری کام ہو جائے تو تب تم نکلتے ہو، بہت زیادہ ضروری کام. اب سنو، تمہارے نبی کی نظروں میں کون ضروری تھا، کیا ضروری تھا، کس سے محبت تھی؟ کتابوں میں آتا ہے کہ رات کا وقت تھا، آندھی چل رہی تھی، ہوائیں چل رہی تھی، اور قریب تھا کہ بارش جیسا موسم بھی تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑی کی طرف سے ایک شخص ہماری طرف آ رہا ہے. دور سے ہم نے دیکھا کہ ایک شخص پہاڑ کی جانب سے ہماری طرف آ رہا ہے آہستہ آہستہ. جب وہ ہمارے قریب آیا تو ہم نے انہیں پہچانا، وہ ہمارے پیغمبر تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، محمد تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم سب حیران ہو گئے کہ اس اتنے سخت موسم میں یا رسول اللہ کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ آنسر کیا تھا کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک قافلہ گزر رہا تھا جس نے صبح چلے جانا تھا، اور مجھے پتہ چلا کہ ان کا یہاں آج پڑاؤ ہے، تو میں فوراً ان کے پاس چلا گیا اللہ کا حکم پہنچانے، اللہ کا کلمہ پہنچانے، تاکہ یہ لوگ کلمے سے محروم نہ ہو جائے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کلمہ پڑھوا رہے ہیں، یہ کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ کس وجہ سے پڑھوا رہے ہیں؟ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنے چچا کے دروازے پہ جاتے ہیں اور ان کی گالیاں سنتے ہیں، کبھی منافقوں کے دروازے پہ جاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کے جو دھکے کھاتے ہیں، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نان مسلمز کی بازاروں میں جاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور بدلے میں ان کو گالیاں سنائی، ان کو شاعر کہا جاتا ہے، ان کو مجنون کہا جاتا ہے، ان کے منہ پر تھوکا جاتا ہے، ان کے منہ پر مٹی پھینکی جاتی ہے، ان کو دھکے دیے جاتے ہیں. آخر کار کیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری انسانیت سے یہ کلمہ پڑھوانا چاہ رہے تھے؟ ریزن کیا ہے؟ کوز کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ کہ انسانیت اللہ کے عذاب سے بچ جائے. مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ کی ماں آپ کو، ایک بچے کو جب آگ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھتی ہے تو اسے کیوں اٹھا لیتی ہے؟ تاکہ وہ آگ میں جلنے سے بچ جائے. اب بچہ تو یہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ میرا یہ جو سفر آگ کی طرف تھا یہ ختم ہو جائے، میری ماں مجھے اٹھا لے. بچہ تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے کیوں اٹھایا؟ کیونکہ ماں بچے کو جلانا نہیں چاہتی. اور کیوں نہیں جلانا چاہتی؟ کیونکہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فکر مند رہتے تھے امت کے لیے، جو ان سے یہ کلمہ پڑھوانا چاہتے تھے اور کلمے کے نیچے جو زندگی ان کو بتاتے تھے اور اس زندگی پر ان کو آنے کے لیے جو دعوتیں دیتے تھے، یہ اسی لیے دیتے تھے کہ امت ایک بہت بڑے عذاب میں گرفتار ہونے سے بچ جائے. لیکن امت کو تو عذاب پسند ہے، اس بچے کی طرح.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگوں کو اللہ کی باتیں بتاتے تھے وہ اسی لیے بتاتے تھے کہ یہ امت کہیں اللہ سے ناواقف نہ مر جائے، کہیں کوئی اس دنیا سے اس حالت میں نہ چلا جائے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو ہی نہ جان سکے، اور پیدا کرنے والا اس کے سامنے سے آ جائے اور یہ پیدا کرنے والے کو کہے کہ میں نے تو 60-70 سال کی زندگی میں آپ کو نہیں پہچانا، آپ کی کوئی بات نہیں مانی، دنیا میں عیش و عشرت کی، عیش و عشرت ختم ہو گئی، اب تمہارے پاس آ گیا۔ تو اینی ہاؤ، کیوں، وائے، کیوں اتنی فکر، کیوں ایسے؟ ہم ان کے خاندان کے نہیں ہیں، منافقوں کے دروازے بھی کھٹکھٹا رہا ہے، مشرکوں کے دروازے بھی کھٹکھٹا رہا ہے، جو دھکے دے رہا ہے اس سے بدلہ نہیں لے رہا، دوبارہ اسے یہی کہہ رہا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کیوں؟ جو اسے گالیاں دے رہا ہے بدلے میں بیڈ آنسر نہیں کر رہا، پھر بھی اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، گالیاں دے دی، دھکے دے دیا، تھوک دیا، مٹی پھینک دی، شاعر کہہ دیا، مجنون کہہ دیا، اب بھی میں تجھ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ تمہارے اندر اتنے جذبے ہیں کہ کسی دشمن کی 2 گالیاں سن سکو؟ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ کسی کا ایک دھکا کھاؤ تو پھر اس سے بدلہ نہ لو؟ برداشت کی اتنی صلاحیت تمہارے اندر موجود ہے کہ لوگ تمہیں اگنور کریں اور تم پھر جا کے ان کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا حکم سناؤ؟ نو 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 نو۔ اسی لیے کہتا ہوں ان باتوں کو ایز اے فارمیلٹی نہ لیا کرو، اسی لیے کہتا ہوں کہ ان باتوں کو لائٹ نہ لیا کرو، دل کے دروازے کھول کر ان باتوں کو تھوڑا سا امیجن کر کے سنا کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ایکچولی میں جو ہمارے نبی محنت کر کے گئے ہیں وہ کوئی عام محنت نہیں تھی، اور وہ اتنی کوئی آسان محنت نہیں تھی، اور یہ جو ہم نبی کی عزت کرتے ہیں نا تو وہ حقدار ہیں ان عزتوں کے۔ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے نبی پر درود شریف پڑھ کر، بھائی یہ ہم پر رسپانسبلٹی ہے کہ ایک بندہ ہمارے لیے دھکے کھا کر گیا ہے، ایک بندہ ہمارے لیے گالیاں سن کر گیا ہے، ایک بندہ ہمارے لیے اپنے قیمتی آنسو بہا کر گیا ہے، ایک بندہ ہمارے لیے اپنے سینے میں فکر رکھتا تھا، درد رکھتا تھا، جس پر اب مجھے بھی یہ چاہیے کہ میں اس بندے کی قدر کروں، اس کی محبتوں کی لاج رکھوں، اس کے احکاماتوں کی دھجیاں نہ اڑاؤں بلکہ اس کے احکامات کو سینے سے لگاؤں۔ لیکن پہلے بات ہو رہی ہے نبی کی محبت کی، اس کے بعد اپنی محبتوں کا جائزہ لیں گے۔ اینی ہاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں چاہ رہے ہیں کہ ساری انسانیت جہنم سے بچ جائے، اللہ والی ہو جائے، جنت والی بن جائے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر انسانیت کے جذبے تھے، وہ بندوں پر مہربان تھے، بندوں کی باتوں کو سننے والے تھے، بندوں کے مسئلوں میں ان کے ساتھ کھڑے رہنے والے تھے، ہر ممکن یہ کوشش کرتے تھے کہ خود کو اذیت دی جائے لیکن کسی اور کو سکون دیا جائے، ہر ممکن ان کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ کوئی بات نہیں اگر ہماری نیندیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں اگر ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے، کوئی بات نہیں اگر میرا کمفرٹ زون تباہ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں اگر میری اولاد کو گالیاں دی جاتی ہیں، میری بیوی پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، لگانے والے بھی اپنے ہیں، پھر بھی امت کو اپنا سمجھ کر ان کو اللہ کی باتیں بتاتے رہے، بتاتے رہے، بتاتے رہے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہی امت جس پر تم محنت کر رہے ہو، جس کی تم فکر کر رہے ہو، یہی تمہارے جان کے دشمن ہے، پلاننگز کرتے ہیں کہ محمد کو کیسے قتل کرنا ہے، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ ان کے پاس جاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو اللہ کا بتاتے ہیں، اس کے باوجود کہ انہی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دی، دکھ دیے، درد دیے، تکلیفیں دی، صرف اس بات پر کہ یہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، یہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، یہ لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اپنی منمانی زندگی چھوڑ دو، اللہ والی زندگی اختیار کر لو، اور لوگوں کو یہ بات پسند نہ تھی، جس کی وجہ سے لوگ ان سے بدلہ لیتے تھے، لوگ ان کے ارادوں کو پست کرنے کی کوششیں کرتے تھے، ان کے راستوں میں کانٹے بچھاتے تھے، ہر ممکن اذیت دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود تمہارا نبی، میرا نبی،
جن پر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، جس کا نام محمد ہے، اس کے دل میں امت کی محبت تھی، اسی لیے وہ پیچھے نہ ہوا، مایوس نہ ہوا۔ انفیکٹ کہ اللہ رب العزت نے جب یہ ساری ظلم، زیادتیاں، لڑائی جھگڑے، دھکے دینا، خون بہا دینا نبی کا دیکھا، تو فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، جاؤ محمد کے پاس اور اس سے پوچھو کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں فل اتھارٹی تمہیں دیتا ہوں، جو تمہارے نبی تم سے کہہ دے، جو محمد کہہ دے بس وہ کر گزرنا۔ اگر وہ کہہ دے کہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر اس ساری انسانیت کو تباہ کر دو، تو تباہ کر کے آنا واپس، اگر مگر نہ کرنا۔ اب فرشتے اتنی بڑی اپرچونٹی لے کر جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا ہے اور یہ اتھارٹی دے کر بھیجا ہے کہ اگر آپ کہیں، اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملائیں گے، اور یہ جن لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، جن لوگوں نے آپ کو ذلیل کیا، جن لوگوں نے آپ کو ٹھکرایا، جن لوگوں نے آپ پر ایمان نہ لایا، ان کی ہڈیاں بھی باقی نہیں بچیں گی۔ آپ حکم کریں یا رسول اللہ، آپ حکم کریں، آرڈر دیں۔ بدلہ لیتے ہیں، غرق کرتے ہیں ان کو، ان کی نسلوں کو، ان کی جائیدادوں کو، ان کی زمینوں کو، ان کے محلات کو، جن پر ان کو ناز ہے، جن کی وجہ سے انہوں نے آپ کو ٹھکرایا ہے۔ آپ ایک حکم کریں بس، یہ سب کے سب ابھی ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایموشنل ہوتے ہیں، ظاہری سی بات ہے، ظلم ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، امید لے کر گئے تھے، آس لے کر گئے تھے کہ وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، میری بات سنیں گے، ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ عاقل لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، مہمان نواز لوگ ہیں۔ لیکن ساری امیدوں پر انہوں نے پانی پھیر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی۔ ہمارے نبی ساری چیزوں کو سوچتے ہیں، فرشتوں کو دیکھتے ہیں، فرشتوں کی بات سنتے ہیں، اور آگے سے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، نہ، ظلم مجھ پہ ہوا ہے، میری ذات پہ ہوا ہے۔ اپنی ذات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے بدلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ جن کے صحابہ کا یہ مزاج ہے کہ جب وہ جنگ میں دشمن کے سینے پر چڑھائی کرتے اور اسے تلوار مارنے لگتے ہیں تو دشمن ان کے منہ پر تھوک دیتا ہے۔ حضرت علی کی بات کر رہا ہوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دشمن کو ہی چھوڑ دیتے ہیں جس کو مار سکتا تھا، سر گردن سے علیحدہ کر سکتا تھا، پیچھے ہو گئے۔ دشمن بھی حیران ہو گیا، سوال پوچھا، مار سکتے تھے، کیوں نہ مارا؟ تو فرمایا پہلے جو میں تم سے لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب جو تم نے میرے چہرے پر تھوکا نا، تو اب اس میں بیچ میں میری انا شامل ہو گئی تھی، میرا اپنا انتقام شامل ہو گیا تھا، تو میں اپنے لیے تجھے نہیں مار سکتا۔ تو جس کے صحابہ کی یہ تربیت ہو، جس کے داماد کی یہ تربیت ہو، وہ خود کیسے ہوں گے؟ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ میں اپنی ذات کے لیے کیسے کسی سے بدلہ لے سکتا ہوں؟ نہیں، میں تو اللہ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور انتظار ہوگا مجھے اس وقت کا کہ اگر یہ لوگ مجھ پر ایمان نہ لائے تو کوئی بات نہیں، ان کی نسلوں میں ایسے لوگ اللہ پیدا کرے گا جو مجھ پر ایمان لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر فرشتوں کو واپس کیا۔ اب مجھے بتاؤ، یہ نبی کی محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ نبی کی محبت کو جاننا چاہتے ہو؟ تم اس چیز کو سوچنا چاہتے ہو کہ ہم نبی پہ درود کیوں پڑھتے ہیں، ہم نبی کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ یہ لوگ جو ہمیں کہتے ہیں کہ محمد کا نام آ جائے تو دل میں ایک سکون اور ایک مطلب کہ عزت فیل ہونی چاہیے، کیوں ہونی چاہیے؟ او بھائی، وہ یہ کر کے گئے ہیں تمہارے لیے، وہ اپنی زندگی اپنے مفاد کے لیے یوز کر کے نہیں گئے، ان کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے گزرا تھا، ان کی ایک ایک دعاؤں میں تم شامل تھے۔ ہاں، تمہارے اعمال کو لے کر فکر مند رہتے تھے، تمہاری جنت کو لے کر سوچتے تھے، تمہارے اللہ کے تعلق کے بارے میں دعائیں کرتے تھے کہ اللہ کہیں میری امت سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ سے کتنی دعائیں کی ہوں گی نہ جانے۔ اچھا، سب سے بڑی بات، ہوئے 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 ہوئے، لیٹ سپوز آپ کو اللہ تعالیٰ نہ ایک چانس دے دے، آپ کو، آپس کی بات ہے، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر اللہ رب العزت آپ سے یہ کہہ دے کہ تمہیں میں نے ایک ایسا
چانس دیا یا ایک ایسی دعا دی، لیٹ سپوز آپ کو اللہ خود کہہ دے، اللہ آپ سے ہم کلام ہو، آپ کی بات کر رہا ہوں، اور اللہ آپ سے کہہ دے کہ آپ کا نام لے کر کہ فلانے میں نے تمہیں ایک ایسی دعا دی کہ تم جس وقت بھی مانگو گے نا اور جو بھی مانگو گے میں وہ فوراً تمہیں دے دوں گا، فوراً قبول ہوگی، معجزے کی شکل میں، ایک میجک ہوگا، دیر نہیں لگے گی، تو تم کیا مانگو گے؟ کیا مانگو گے؟ جس سے تم محبت کرتے ہو یا تو اسے مانگو گے؟ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو اللہ سے تم ڈھیر سارے پیسے مانگو گے، اور اگر لیٹ سپوز تمہیں گاڑیاں چاہیے تو تم فوراً سے اللہ سے کہو گے اللہ مجھے دنیا جہان کی لگژری گاڑی دے دے، یعنی یا پھر اگر تم بہت کوئی نیک انسان ہوئے تو چلو تم یہ کہہ دو گے کہ یا اللہ میرے گھر کے جو مسئلے چل رہے ہیں نا اس کو حل کر دے، یا اس سے ملتا جلتا کوئی بھی اپنے مفاد اپنے فائدے کی چیز اللہ سے مانگتے اور معاملہ ختم ہو جاتا، رائٹ؟ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعا دی گئی تھی جو اپنے لیے اگر مانگتے تو قبول ہوتی، اور اسی لیے دی گئی تھی کہ وہ مانگے کچھ اللہ سے، لیکن اللہ کی حکمت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نا نرینہ اولاد نہیں ہوا کرتی تھی، یعنی کہ ان کے بیٹے نہیں ہوا کرتے تھے، تو عرب کے لوگ نا مکہ کے لوگ انہیں بڑی اذیت دیتے تھے اس بات کو لے کر، ان پر ٹونٹ کرتے تھے کہ اس کی تو نسل ہی نہیں ہے، اس کا دین اس کے ساتھ مٹ جائے گا، یہ جب اس دنیا سے جائے گا تو اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا، کوئی ولی نہیں ہے، اس کے دین اس کی باتوں کو آگے پہنچانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، جیسے کہ کہتے ہیں نا پیر فقیروں کے درباروں میں جب پیر مرتا ہے تو اس کی گدی جو ہے وہ کسی اور کو پکڑا دی جاتی ہے، یا جب باپ مرتا ہے تو اس کی ساری وراثت بیٹے کے پاس چلی جاتی ہے، اینی ہاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری میراث ہی یہ علم تھا اور یہ اللہ کا تعارف ہی تھا، قرآن ہی تھا، تو مکہ کے جو لوگ تھے نا وہ یہی تصور کرتے تھے کہ اس کی تو جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے بوائز وہ اس دنیا سے فوراً چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی نا اس کا دین بھی اس کے ساتھ ہی چلا جائے گا، اس طرح کی ہزار باتیں نا ایز اے ٹونٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگائی جاتی تھی، پریشان ہوا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب ان لوگوں کی باتوں کو سنتے تھے کہ لوگ ٹونٹ کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ساری بیٹیاں ہیں، جیسے کہ آج کل بھی معاشرے میں جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو عزت نہیں دی جاتی، یا میں نے تو بہت سارے ایسے گھروں کی داستانیں بھی سنی ہیں کہ جہاں بہوؤں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس دفعہ بیٹی ہوئی نا تو تمہیں طلاق دے دی جائے گی، عقل کے اندھوں، نکموں، یہ بیٹی اور بیٹے کا دینا کیا ماں کے اختیار میں ہوتا ہے یا باپ کے اختیار میں ہوتا ہے؟ پاگلو، اپنے فیصلے ہیں ان کے، عجیب لوگ۔ یا پھر ایسے لوگوں کی داستانیں بھی سامنے آتی ہیں کہ بیٹیوں کو صرف اس وجہ سے ٹارچر کیا جاتا ہے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا، اینی ہاؤ، تو آپ فیل کر سکتے ہیں اس دکھ کو، اس درد کو، ان باتوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد ہیں اور اس کے باوجود یہ تانے سن رہے ہیں کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور ایسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹا دے دیتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کین یو امیجن جب ایک انسان کو تانے مل رہے ہوں، جب لوگ ان کے پیچھے باتیں کر رہے ہوں، اور ایسی سچویشن میں وہ ہو جائے کہ جس سے دشمنوں کے کلیجوں میں آگ لگ جائے، تو کچھ ایسا ہی ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بیٹا دے دیا جو کہ کچھ عرصے تک رہا، اب چونکہ کوئی تانا نہیں دے سکتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلیکس بھی ہو گئے تھے کہ الحمدللہ، امیدیں بھی جڑ گئی تھی، آس بھی پیدا ہو گئی تھی، بیٹے کا آ جانا۔ ایک باپ سے پوچھو کتنی بڑی دولت ہوتی ہے، تم ابھی ماں نہیں بنی نا، تم ابھی باپ نہیں بنے، تم ان جذبوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب خوش ہو گئے کہ فائنلی اب تو کم سے کم کوئی تانا نہیں دے گا۔ کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ بیٹا بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے باقی بیٹوں کی طرح۔ کین یو امیجن؟ جب ایک انسان کی امید نہیں ہوتی تب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، میٹر نہیں کرتا، لیکن جب ایک انسان کی امید جاگ جاتی ہے اور پھر اس کی وہ امید اس کی آنکھوں کے سامنے ٹوٹ جاتی ہے، تو جو درد اور برداشت کا لیول ہوتا ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے، ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ تو کچھ ایسا ہی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ ہو گئے، نیچرل چیز ہے، آنسو نکلنے لگ گئے، بیٹے کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں،
بیٹے کی محبت، بیٹے کے ہلتے ہاتھ ہلتے پاؤں، بیٹے کا جسم کبھی اٹھانا کبھی اس کو چومنا، یہ ساری چیزیں، اور پھر ایک دم سے چلے جانا. ہے میں وہی کہوں گا کہ یہ جذبات وہی فیل کر سکے گا جس کے دل کے اندر محبت کے جذبے ہیں. جس کا دل نرم ہو، جس کا دل گناہوں سے پاک ہو، وہی اس چیز کو امیجن کر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کیا سچویشنز گزری ہیں یار، اور انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے. اینی ہاؤ بیٹا چلا گیا، اب رو رہے ہیں. بیوی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک دعا دی ہے، آپ کو بھی دی ہے، اور ہر پیغمبر نے جب وہ دعا مانگی تو فوراً اللہ نے قبول کر لی. آپ کیوں نہیں مانگ لیتے اپنے بیٹے کی زندگی اللہ سے؟ وہاں پر بھی اللہ کے نبی نے، یعنی تمہارے نبی نے، محمد نے، جس پر تم درود شریف پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا نہ سوچا، اپنی راحت، اپنا سکون، اپنے جذبوں کا نہ سوچا، اپنی اولاد کا نہ سوچا. کیا کہا؟ نہیں 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 نہیں. بیوی صاحبہ وہ دعا تو میں نے اپنی امت کے لیے رکھی ہے، امت کے گنہگاروں کے لیے رکھی ہے، امت کے وہ گنہگار جو اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے یار. تو یہ محبت نہ ہوئی تو کیا ہوئی؟ اسے تم کیا کہتے ہو؟ کیا آئی لو یو کہنا محبت ہوتی ہے؟ ڈیٹ پہ لے جانا محبت ہوتی ہے؟ یا کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں اپنے نفس کی خواہش کو سامنے رکھ کر اور جسموں کی ہوس بھوک میں کافی پلا دینا، لیٹ نائٹ ڈنر کروا دینا، لنچ کروا دینا، اسے تم محبت سمجھتے ہو؟ ہائے 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 ہائے، کتنا بدنام کیا ہے تم نے محبت کو اپنی ہی سوچ میں. معاشرے نے محبت اسے کہتے ہیں جو نبی نے ہم سے کی، جو اللہ نے ہم سے کی، صحابہ نے ہم سے کی، ماں باپ نے ہم سے کی، بہن بھائیوں نے ہم سے کی. ہم جیسے محبت سمجھتے ہیں وہ دھوکہ ہے، وہ نفس ہے، زنا کی طرف لے جانے والا ایک راستہ ہے جس کی میں اور تم خود اپنی مرضی سے اسے چوز کرتے ہیں اور لیبل لگا دیتے ہیں محبت کا، ایسے جذبوں کا کہ جو جذبے ہمارے نبی کے دل میں تھے ہمارے لیے، ہم ان جذبوں کا لیبل لگاتے ہیں اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے، یعنی محبت کا نام یوز کر کے کسی کی بھی عزت اتار دیتے ہیں. محبت کے پیچھے چھپ کر کسی بھی لڑکی کو بدنام کر دیتے ہیں، کسی بھی لڑکے کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. کتنے بے وقوف لوگ ہیں ہم، عقل کے اندھے، نکمے، نہ کام کے نہ کاج کے، کوئی ویلیو نہیں بنا پایا آج تک ہم. اینی ہاؤ، تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو وہ ہم سے کرتے تھے. اب چلو ہم اپنی محبت کا جائزہ لیتے ہیں. ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں. دیکھو جب اذان ہوتی ہے نا اور اس میں جب آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم انگوٹھے چومتے ہیں، ہاں ہم سروں پہ دوپٹہ رکھ لیتے ہیں، ہاں ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیتے ہیں. عادتاً، جذبوں سے نہیں پڑھتے، عادتاً پڑھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کی دھجیاں اڑا کر ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں. کوئی ہمت نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگینسٹ کوئی بات بولنے کی، حالانکہ یہ خود ہی نبی کے اگینسٹ ہوتا ہے. عقل کا اندھا. نبی نے کہا نماز پڑھو، یہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ نبی کی مخالفت کر رہا ہے. اور دعوے کیا کر رہا ہے کہ اگر کسی نے نبی کو گالی دی تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، جذبے ہونے چاہیے، کٹنی چاہیے اس انسان کی گردن کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازیبا الفاظ یوز کرے. لیکن تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے جب تم نبی کے حکموں کو توڑ دو، کہ جن حکموں کے لیے انہوں نے اپنی سٹرگل ظاہر کی، جب تم اس کے حکموں کی دھجیاں اڑاتے ہو تو تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے وہ بھی تجویز کرو نا اپنے لیے. جب نبی یہ کہہ کر چلا گیا آخری وصیت میں کہ جھوٹ مت بولنا، نماز نہ چھوڑنا، ظلم نہ کرنا، تم سٹل ظلم کر رہے ہو، سٹل جھوٹ بول رہے ہو، سٹل نمازیں چھوڑ رہے ہو، تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے؟
اور اپنے آپ کو دھوکہ تم نے یہ دے رکھا ہے کہ تم نبی سے محبت کرتے ہو. ایسی محبت کا اچار ڈالو گے تم کہ جس میں نافرمانیاں ہو. ایسی محبتوں کا اچار ڈالو گے تم جس میں صرف دعوے ہوں, ایکشن بالکل نہ ہو. تو ہم بھی نبی سے محبت کرتے ہیں نا, کتنی محبت کرتے ہیں ہم نبی سے. لیٹ سپوز ہمارے صحابہ نے تو نبی سے محبت کر کے دکھائی ہے. وہ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے تھے تو ان کے جسم مبارک سے جو پانی لگ کر نیچے زمین پر گرتا تھا تو وہ اس پانی کو نیچے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے, اسے اٹھا لیتے تھے ہاتھوں میں اور ان کو اپنے جسموں پر مل لیا کرتے تھے. مطلب یہ ایک ظاہری شکل ہے محبت کی. دل کے اندر جو جذبے ہیں وہ تو صحابہ بہتر جانتے ہوں گے. اچھا ہاں مجھے ایک صحابی کی محبت یاد آ گئی جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی. کتابوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے, وہ پکڑے گئے. جب پکڑے گئے تو ان کو لٹکایا گیا سب کے سامنے اور ان کو اذیت دی گئی. ان کے جسموں سے کھال اتاری گئی, گوشت اتارا گیا, نیزوں سے کاٹا گیا ان کو, اور ان سے ہر ظلم کے بعد ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ یہاں تمہاری جگہ محمد ہوتے اور اس کا جسم ایسے کٹتا؟ کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ جو تکلیف ہم تمہیں دے رہے ہیں یہی تکلیف ہم تمہارے پیغمبر کو دیتے, تمہارے محمد کو دیتے؟ تو آگے سے وہ کہتے کہ میں تو اس چیز کے لیے بھی اپنے آپ کو آمادہ نہ کر سکتا, میرے لیے تو یہ چیز بھی گوارا نہ ہوتی کہ میرے نبی کو ہلکی سی خراش آئے اور میں گھر بیٹھا رہوں. ایک ظاہری محبت, اس طرح کے الفاظ ہیں, اللہ کمی پیشی معاف کرے. اور دوسری کتابوں میں آتا ہے کہ ہاں بہت سارے صحابہ کو جب اذیت دی جاتی تھی تو ان سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی تھی کہ محمد کے دین سے ہٹ جاؤ, جو دین محمد لے کر آئے ہیں اس سے پیچھے ہو جاؤ, اس کا انکار کر دو, ہم تمہاری جان بخش دیں گے. تو آگے سے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ایک جان ہے جس پر تم تھوڑا سا ظلم کرو گے, تھوڑا سا عذاب دو گے تو جسم اور روح کا تعلق جدا ہو جائے گا اور ہم مر جائیں گے. اگر ہمارے جسموں میں 1000 جانیں بھی ہوتی نا تو ہم اللہ اور اس کے نبی کے نام پر دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. تمہارے دل میں ہے ایسے جذبے؟ چھوڑ لیں یار, مرنے کی کیا باتیں کریں. تم صرف نماز پڑھ لو اپنے نبی کے لیے, اپنے نبی کا کہنا مان لو, یہ کافی ہے. نہیں, وہ تو نہیں پڑھی جائے گی, دعوے 1000 کروں گا. تو یار یہ محبت نہیں ہوتی, ہم جھوٹے ہیں. ہمارے نبی کی محبت ہم سے سچی ہے, ہمارے اپنے نبی سے محبت جھوٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی اس محبت کی اصلاح نہیں کی, کبھی اس محبت کے بارے میں پڑھا نہیں, کبھی اس محبت کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا نہیں, کبھی اس محبت کو سمجھا نہیں. فارمیلٹیاں, دین والی فارمیلٹیاں پوری کر رہے ہیں, سب پڑھ رہے ہیں جی, درود شریف ہم بھی پڑھ رہے ہیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پتہ نہیں ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں. دل سے تو نہیں پڑھتے ہیں, اوپر سے پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ احسان کر دیا اللہ پر, اللہ کے نبی پر. ارے اللہ اور اس کے نبی کے احسانوں کو اگر تم یاد کرو نا تو تمہیں جان دینا بھی صحابہ کی طرح کم پڑ جائے گی, کم لگنے لگ جائے گی اگر تم ان کے نام پر اپنی جان دے دو. تو پھر یہ چھوٹی موٹی عبادتیں تو کچھ ہے ہی نہیں, یہ تو تم جان لگا دیتے اس کے لیے. وہ کتابوں میں آتا ہے نا کہ جب نماز کا وقت آتا تو صحابہ میں ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ ہر بندہ جلد بازی میں ہو جاتا کہ وہ جلدی سے مسجد پہنچو. ہمارا معاملہ کیا ہے, ابھی پڑھ لیں گے, کل پڑھ لیں گے, پرسوں پڑھ لیں گے, قضا پڑھ لیں گے, اکٹھی پڑھ لیں گے. لیکن کوئی بات نہیں, ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. وی لو اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اونلی دعووں سے, ایکشن سے نہیں, کیونکہ ایکشنز میں جان کھپانی پڑتی ہے اور ہم رہے نازک مزاج لوگ. ایکشن میں تو لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں اور ہم تو 2 باتیں کسی کی سنیں تو ہم اگریسو ہو جاتے ہیں. سو یہ چیزیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی. ہم صرف دعوے کریں گے اے سی کے نیچے بیٹھ کر, یا رسول اللہ تیرے لیے جان حاضر, یا رسول اللہ جب بھی میری زندگی
آپ کے لیے قربان کرنے کا موقع آئے گا میں دے دوں گا. ہاں یہ دعوے کروں گا اے سی کے نیچے بیٹھ کے. بلال کے سینے پہ پتھر تھا, نیچے ریت بھی گرم تھی, کوڑے بھی لگائے جا رہے تھے, دھوپ بھی تھی, پسینے بھی بہہ رہے تھے, خون بھی بہہ رہا تھا. ڈیمانڈ یہ کی جا رہی تھی کہ محمد کے دین سے ہٹ جاؤ, چھوڑ دیں گے تمہیں. بلال کہتا تھا احد, اللہ ایک ہے, میں اسے ایک مان چکا ہوں, میں نہیں ہٹنے والا. مارو, مارتے جاؤ. کتابوں میں آتا ہے کہ مار مار کے وہ سردار تھک جاتے تھے اور باریاں لگاتے تھے کہ میں مار چکا ہوں اب تم مارو, اور جب وہ تھکتا تھا تو پھر دوسرا مارتا تھا. ایسی سچویشن میں جا کے انہوں نے یہ پروف کیا, اور انہوں نے یہ اگر الفاظ سے یہ نہ کہا آئی لو یو یا محمد, لیکن بائی ایکشن یہ پروف کر دیا کہ یا رسول اللہ ہم سنسیئر ہیں, ہم لویل ہیں, ہم مرنے کے لیے تیار ہیں آپ کے لیے, ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں آپ کے لیے. محبت میں پھر جان کی پرواہ نہیں کی جاتی, مال کی پرواہ نہیں کی جاتی. ابو بکر نے یہ پروف کر دیا, سارا کے سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر کے پروف کیا, دعویٰ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ محبت ہے, پروف کیا. تم دعووں کو محبت سمجھو وہ تمہاری غلطی ہے. تم کسی کے 3 ورڈز کے آئی لو یو پہ اپنی جان دینے کو تیار ہو جاؤ تو وہ تمہاری کم عقلی ہے نا. محبت تو بہت بڑی چیز ڈیمانڈ کرتی ہے. محبت آئی لو یو اور آئی لو یو ٹو کی گیم نہیں ہے. محبت کو سمجھنے کے لیے بڑی بڑی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں, اسپیشلی قرآن کو تو پہلے پڑھنا پڑتا ہے. قرآن کے بغیر تمہیں محبت سمجھ ہی نہیں آئے گی, اور پھر نبی کی زندگی پڑھے بغیر تمہیں محبت سمجھ ہی نہیں آئے گی. کرتے رہو دعوے, کبھی ایک چہرے سے آئی لو یو, کبھی دوسرے چہرے سے آئی لو یو. جب اس سے بیزار ہو جاؤ تو تیسرے چہرے کی طرف چلے جانا. بڑے چہرے ہیں دنیا میں, جب ایک سے دل بھر جائے دوسرے کی طرف جایا کرو, جب ایک سے تنگ ہو جاؤ تو دوسرے کے پاس جایا کرو. بس تم اسے محبت سمجھ کے محبت میں مر جاؤ گے, اور محبت کا دھوکہ پھر اللہ کھولیں گے انشاءاللہ تمہارے سامنے, اور حقیقت بھی تم پر عیاں ہوگی کہ محبت کہتے کسے ہیں. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری دعا امت کے گنہگاروں میں کر رہے ہوں گے نا, گنہگاروں کے لیے کر رہے ہوں گے, تب تمہیں لگے گا کہ ہاں یار محبت تو یہ ہے کہ آج جب کوئی کام نہیں آ رہا تو ہمارے نبی ہمارے کام آ رہے ہیں. ارے یار آج تو مائیں بھی بچوں کو اگنور کر رہی ہیں, بچے ماں باپ کو اگنور کر رہے ہیں. لورز, سو کالڈ لورز جو دنیا میں ایک دوسرے کے لیے مرنے مٹنے کی باتیں کرتے تھے, قیامت کے دن ایک دوسرے کو اگنور کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے نظریں چھپا رہے ہیں. آج تو ایسے رشتے بھی کام نہیں آ رہے. لیکن یار یہ دیکھو نا, یہ محمد کو تو دیکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ تو اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ گنہگاروں کو بچا لو, اللہ وہ جو جہنم میں میرا امتی جل رہا ہے نا پلیز اسے نکال دو. ارے یار یہ کیسا انسان ہے, اس کے دل میں یہ اتنی اچھائیاں کیسے؟ تب تمہیں پتہ چلے گا کہ محبت کہتے کیسے ہیں, اور تمہارا نبی کس لیول کی محبت تم سے کر کے چلا گیا. تم جسموں کی بھوک کو محبت سمجھو, جسموں کی لذت کو محبت سمجھو, تو یہ تمہاری غلطی ہے, محبت کی غلطی نہیں ہے. محبت آج بھی قائم ہے, برقرار ہے. دیکھو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو 6 سال 8 سال پڑھتے ہیں نبی کی زندگی کو. کیوں؟ کیونکہ وہ انٹرسٹڈ ہے نبی کو پہچاننے میں. دیکھو آج بھی کتنے لوگ ہیں جو نماز قضا کرنے کے بعد سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی کی کہی ہوئی بات ان سے اگنور ہو گئی دنیا کی خاطر, اب پریشان ہو گئے. ایسے ہی ہوتا ہے محبتوں میں حال لوگوں کا. دیکھو کتنے اللہ والے ہیں جن سے اللہ کا جب حکم کوئی ٹوٹتا ہے تو انہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے دلوں کے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو, اور جب تک یہ اللہ کو منا نہ لے, صلح صفائی نہ کر لے, تب تک ان کو چین نہیں آتا. تو بندوں کی محبت اللہ سے بھی جاری ہے, اللہ کی محبت بندوں سے جاری ہے. تم کس کھاتے میں ہو یہ تم خود بیٹھ کے سوچو. تمہارے دل میں کتنے جذبے ہیں اللہ کے لیے, اللہ کے نبی کے لیے, یہ تمہارا ہیڈ ایک ہے. تم بیٹھو, آبزرو کرو, جج کرو, جسٹیفائی کرو, تھوڑا سا غور کرو, فکر کرو, تدبر کرو, اپنے اندر جاؤ, اپنے اندر کے نالج کو اسکریچ کرو اور ڈھونڈو اللہ کی اس محبت کو جو تمہارے اندر ہے, اور نکھارو, پالش کرو ان صلاحیتوں کو, ان ایبلٹیز کو جو تمہیں اس قابل بنا دے کہ نبی کا حکم کوئی بھی تمہارے سامنے آئے تو تم نبی کے لیے لبیک کہو کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا, میں آپ کے لیے یہ نہ کروں. یا رسول اللہ آپ نے میرے لیے دعائیں کی, میں آپ کی کہی ہوئی بات نہ مانوں, زیب نہیں دیتا میرے ضمیر کو. تو
تو پھر تمہارے اندر یہ جذبے کریٹ ہو جائیں گے اور تمہارے دل کے اندر بھی نبی کی محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور تم غافل نہیں مرو گے، تم گنہگار نہیں مرو گے، کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ اگر اس پہ ساری رات بھی بات کی جائے تو ختم تو نہیں ہو سکے گا، لیکن آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں تھوڑی سی باتیں ہوئی ہیں، تھوڑی سی، اور یہ باتیں نبی کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتی، یہ یاد رکھنا۔ اگر دنیا کے سارے علماء بیٹھ جائیں نا، سارے اسکالرز اکٹھے ہو جائیں، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے مجدد لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ قربانیاں، وہ محنتیں جو وہ ہمارے لیے کر کے چلے گئے، اگر یہ سارے اپنے اپنے تبصرے کریں، الف سے لے کر یا تک، مطلب اپنے نالج کی پہلی سٹیج سے لے کر آخری سٹیج تک سب کچھ بیان کر دینا، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دل میں نبی کے لیے محبت ہونی چاہیے تھی، ہمارے دل میں محمد کی عزت ہونی چاہیے تھی، لیکن ہمارے دلوں میں محمد کی عزت سیلیبریٹیز نے لے لی ہے۔ ہم سیلیبریٹیز کی باتیں مانتے ہیں، ہم بڑے لوگوں کی باتیں مانتے ہیں، ہم طاقتور لوگوں کی باتیں مانتے ہیں، ہم جج صاحب کی باتیں مانتے ہیں، کبھی کبھار مجبور ہو کے مان لیتے ہیں، کبھی اپنی خوشی سے مانتے ہیں، کبھی دوسروں کی خوشی کے لیے مان لیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت میرے دل میں نہیں ہے، ان کی باتوں کی اہمیت میرے دل میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی باتوں کو میں اگنور کرنے کی ہمت نہیں کرتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہزاروں حدیثیں پڑھنے کے بعد، جاننے کے بعد، سننے کے بعد بھی ان کو اگنور کر دیتا ہوں، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے میرے نبی سے محبت ہے؟ محبت تو قربانیاں مانگتی ہے، جس سے محبت ہو اگر وہ کچھ کہہ دے تو پھر اپنے کام میٹر نہیں کرتے، پھر اس کا کہا ہی میٹر کرتا ہے۔ تو کیا تم نبی کی حدیثوں پر اپنی زندگی گزار رہے ہو؟ اگر گزار رہے ہو، ویل اینڈ گڈ، تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور اگر تمہاری زندگی کی نمازیں اسکپ ہے، اگر تم جھوٹ بولتے ہو، اگر تم ناچتے ہو، بے حیائی کے کام کرتے ہو، اور تمہاری یہ سوچ ہے کہ باقی لوگ بھی بے حیا ہو جائیں، تو پھر تم نبی سے محبت نہیں کرتے، پھر تم اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کے نام کے دھوکے دو گے خود کو اور لوگوں کو۔ اپنے آپ کو سدھار لو، ابھی بھی موقع، زندگی ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، سانسیں چل رہی ہیں، آج بھی ہم اپنے نبی کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے سکتے ہیں۔ اللہ کی محبت پورے انسان کو بدل دیتی ہے۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ کے نبی یہی تو بتا کر گئے ہیں تمہیں کہ اللہ کی مانو، اللہ کی سنو، اللہ کو جانو، اللہ کی مانو، اللہ کے لیے لڑو، اللہ کے لیے بغض رکھو، اللہ کے لیے محبت رکھو، اللہ کے لیے اکٹھے بیٹھو، اللہ کے لیے دور ہو جاؤ، اللہ کے لیے جیو، اللہ کے لیے جاؤ، سب کچھ اللہ، ہر چیز اللہ، ہر جگہ اللہ، ہر وقت اللہ، اور کچھ نہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر، اللہ کو اتنا یاد رکھو کہ لوگ تمہیں مجنون سمجھیں کہ یار اسے اللہ کے علاوہ اور کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ ہاں، کہنے دو لوگوں کو نہیں آتا نظر، کیونکہ وہی اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اسے یاد رکھا جائے۔ دنیا کے چہروں کی غلامی ایک مومن نہیں کر سکتا، اللہ کی غلامی مومن کے ساتھ سوٹ کرتی ہے۔ تو سوچو تم دنیا کے غلام ہو یا اللہ کے غلام ہو، بس بات ختم۔ تمہاری زندگی تمہیں سمجھ آ جائے گی 2 منٹوں میں، تمہاری اصلیت تمہارے سامنے آ جائے گی 2 منٹوں میں۔ پھر اگر تم لوگوں کے غلام ثابت ہو گئے اپنی نظروں میں، تو اس شرک سے توبہ کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں، اللہ کی بندگی میں لانے کی مکمل کوشش کرنا آج ہی سے، ادروائز دیر ہو جائے گی۔ اور یہ دنیا تمہیں خود تو اللہ کے پاس نہیں آنے دے گی۔ دنیا کی تو یہ کوشش ہے کہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ۔ دنیا کبھی کسی کا ناچ گانا تمہارے سامنے لا کر تمہیں اللہ سے دور کرے گی، کسی کی خوبصورتی تمہارے سامنے لا کر تمہیں اللہ سے دور کرے گی،
دنیا تو یہی کوشش کرے گی کہ تم کسی طرح اللہ سے دور ہو جاؤ, اللہ کو بھلا دو اور دنیا میں مصروف ہو جاؤ. ہاں, دنیا یہی چاہتی ہے. اور یہ کیوں؟ کیونکہ دنیا تمہیں دھوکہ دینا چاہتی ہے. جیسا کہ اللہ نے کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. پھر اگر تم عقل مند ہوئے تو تم دنیا سے دل نہیں لگاؤ گے, دنیا کے ناچ گانے میں اپنا ٹائم نہیں سپینڈ کرو گے, تم اللہ کی طرف جاؤ گے, تم اللہ کو ڈھونڈو گے, اللہ کی مانو گے, اللہ کے لیے جیو گے, اللہ کے لیے مرو گے. اور یہ فیصلہ تم جتنا جلدی کر سکتے ہو کر لو, تمہارا ہی فائدہ ہوگا. ادروائز دنیا تمہیں دھوکہ دے گی. تو اللہ کی طرف جانا تمہارا اپنا ڈیسیجن ہوگا. اللہ کا راستہ تم اپنی مرضی سے چوز کرو گے, پھر اللہ تمہارے لیے راستے آسان کریں گے. جب تم سٹرگل کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے لیے بند راستے بھی کھول دیں گے. جب تم اللہ کے لیے تیار کرو گے خود کو تو اللہ رب العزت بھی تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤ گے. اور جب تم اللہ کے لیے سفر کرو گے تو اللہ خود تمہارے رہبر, اللہ خود تمہارے ساتھی, اللہ خود تمہارے مددگار, اور اللہ رب العزت کی ساری رحمتیں تمہیں ڈھانپ لیں گی. تمہارے مشکل کام آسان کر دیے جائیں گے, تمہاری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا, تمہارے غموں کو بھلا دیا جائے گا, تمہیں اللہ والا بنا دیا جائے گا. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو جو کہ تمہارے نبی تم تک پہنچا چکے ہیں. اس اسلام پر چلو کہ جس اسلام کو تم اپنی مرضی سے قبول کر چکے ہو اور جس پر تمہیں فخر ہے. اب اپنے ایکشنز بھی اچھے کر لو, اپنی تھاٹس کو بھی نیٹ اینڈ کلین کر لو, اپنے دل کو بھی اللہ کے لیے صاف کر لو, اور سٹرگل کرو اللہ کے لیے, محنت کرو اللہ کے لیے, پڑھو, کوشش کرو, جاگو, دعائیں مانگو, گڑ گڑاؤ, رو, ہنسو, سب کچھ کرو, لیکن بس کسی طرح اللہ کو منا لو. آسان ہے. اور ایک آسان طریقہ یہی ہے کہ گناہوں کو ایکسیپٹ کرو, تنہائیوں میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھو اور اللہ سے کہو اللہ آج کے بعد نہیں کروں گا, میں تجھے ڈھونڈنا چاہتا ہوں, میں تجھے سمجھنا چاہتا ہوں, میں تیری ماننا چاہتا ہوں, میرے لیے اس مشن کو آسان کر دے. اللہ نے سن لیا جو تم نے کہا, اللہ نے مان لیا جو تم نے کہا. ارے اللہ چاہتے ہی یہی ہے کہ انسان مجھے ڈھونڈے, مجھے مانے. تو جب کوئی انسان اپنی مرضی سے یہ کہہ دے اللہ کو کہ اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں, تو پھر اللہ کی جو چاہت ہے جب انسان اسے خود پورا کرنا چاہ رہا ہے تو اللہ اس انسان کو کیسے اگنور کر سکتا ہے؟ جو انسان اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کسی قیمت پہ بھی اگنور نہیں کرتے. آسان ہے معاملہ, بہت آسان ہے, بس تم نے اپنی چوائس سے چوز کرنا ہے اللہ کو. سو گیٹ اپ, اسٹارٹ یور نیو لائف. جس نے تمہیں پیدا کیا اس کے ساتھ مسکراؤ, اس کے سامنے رو, اس کے سامنے گڑ گڑاؤ, اس کے سامنے باتیں کرو اس سے. کبھی تنہائیوں میں سوچو اسے, بھیڑ میں. معاملہ آسان ہے, مشکل نہیں ہے. شیطان تمہیں مشکل دکھا رہا ہے. اینی ہاؤ, تھینک یو سو مچ. دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بان لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اے اللہ, اے تمام جہانوں کے مالک, تمام جہانوں کے خالق, زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے, زمینوں اور آسمانوں اس دنیا کے نظام کو چلانے والے, ہواؤں کو چلانے والے, پہاڑوں کو گاڑنے والے, آسمانوں کو اٹھانے والے, زمین کو بچھانے والے, سمندروں کو جاری کرنے والے, اے علیم ذات, اے حکیم ذات, اے معاف کرنے والی ذات, ہمیں معاف کر دے. اے وہ ذات جو اپنی ذات میں بالکل اکیلا ہے, جسے کسی کی ضرورت نہیں, جسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, جو اکیلا ہے, جس کا کوئی شریک نہیں, اور جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور اپنے بندوں کو جنت کی طرف بلاتا ہے. یا رب ہمیں معاف کر دے.
یا رب جتنے بھی لوگ تجھ سے کٹ کر زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ ان کو اپنے ساتھ جوڑ دے. اے اللہ جتنے لوگوں کے سینوں میں دل اور دلوں کے اندر تیرے جذبے نہیں ہیں اے اللہ ان کے دلوں کے اندر اپنے جذبے پیدا فرما. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعائیں ہمارے لیے کر چلے گئے, جو خیر ہمارے لیے مانگ کر چلے گئے, اللہ ہمیں بھی ان میں حصہ عطا فرما. اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن شر سے جن گناہوں سے حفاظت کی دعائیں کی, اللہ ہمیں بھی ان سے حفاظت کی توفیق عطا فرما, ہمیں بھی ان سے حفاظت عطا فرما. یا رب کریم آخرت میں مایوسی سے بچا, آخرت میں نظروں کو نیچے کر کے کھڑا ہونے والی سچویشن سے بچا. اللہ ہمیں کچھ ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے دے جس سے ہمیں یہ لگے کہ ہم نے تیرے لیے کچھ کیا, جس سے ہمیں یہ لگے کہ تیرے دین کے لیے ہم سے کچھ چھوٹی موٹی محنت ہو گئی. اللہ دین کے غفلت سے بچا, اپنی ذات کی غفلت سے بچا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں ان کے احکامات کی غفلت سے بچا. یا رب کریم قیمتی زندگی کو اپنے احکامات سے قیمتی بنا دے. جن کے دلوں میں تیری محبت نہیں ہے, جن کے راستوں میں تیرا راستہ نہیں ہے, جن کی سوچ میں تیری سوچ نہیں ہے, جن کے اعمال میں تیرے چنے ہوئے اعمال نہیں ہیں, اے اللہ ان کو ان کی زندگی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم جو لوگ نیک ہیں, جو لوگ گناہوں سے بچ رہے ہیں, اے اللہ جو تجھے راضی کر رہے ہیں اور تو ان کی محنت کو قبول کر رہا ہے, وہ تیرے نظروں میں برگزیدہ بن چکے ہیں, تو ان سے راضی ہو چکے ہیں, اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. اے اللہ اگر کوئی بھی انسان تیری دین کی محنت کر رہا ہے تو اس کے لیے اے اللہ باقی سارے کام آسان کر دے. اے اللہ جو تیرے دین پر چلنا چاہتا ہے اور وہ چل نہیں پا رہا, بار بار چل کے گر رہا ہے, اللہ اس کے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو اے اللہ عزت والی زندگی عطا فرما اور عزت والی موت عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر جتنے بھی مسئلے چل رہے ہیں اللہ تو ہی اسے حل کرنے پر قادر ہے. ہم اپنی محنتوں سے نہیں حل کر پا رہے, ہم اپنی دولتوں سے نہیں حل کر پا رہے. یا رب کریم تو کریم ہے, تو رحیم ہے, بندے سے محبت کرتا ہے, بندے کا بھلا چاہتا ہے. اے اللہ اگر یہ آزمائشیں, یہ پریشانیاں, یہ مشکل حالات تیری رضا سے ہیں تو ہم بھی راضی ہیں, لیکن اے اللہ اگر یہ آزمائشیں, یہ پریشانیاں ہمارے گناہوں کی بدولت ہم پر آئی ہیں تو یا رب کریم ہمارے ان گناہوں کو معاف کر کے ان آزمائشوں کو موڑ دے, ان بلاؤں کو دور کر دے, ان بیماریوں کو ختم کر دے, ان مشکل حالات کو تبدیل کر دے. یا رب کریم ہمیں معاف کر دے, ہم سے صلح کر لے, ہم سے راضی ہو جا, ہمارا دوست بن جا اور ہمیں وہ کرنے کی توفیق دے دے جس سے تو راضی ہوتا ہے, جس سے تو خوش ہوتا ہے. یار ہم نہیں کر سکتے نا, بہت کمزور ہیں یار اب, لیکن تو جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے مشکل نہیں ہے. یا رب کریم تیرے لیے ہر ناممکن ممکن ہے, ہر امپاسبل چیز پاسبل ہے. اللہ ہم ہی ڈرتے ہیں, ہم ہی خوف کے حوالے ہو جاتے ہیں, ہمارے ہی قدم لڑکھڑانے لگ جاتے ہیں کیونکہ کمزور ہے نا یار. تو اللہ اگر تیری ذات ساتھ جڑ جائے تو کمزور انسان بھی بہت مضبوط بن جاتا ہے. اگر تیری رضا کسی کو حاصل ہو جائے تو غریب انسان بھی بہت بڑی مالداری کو پہنچ جاتا ہے. اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ان باتوں کو دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرما اور اپنی ذات کا یقین عطا فرما کہ تو ہمارے ساتھ ہے, تو ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا, تو ہماری بات کو سنتا ہے, تو ہماری التجاؤں کو قبول کرتا ہے, تو ہمارا دوست ہے, ہمارا رہبر ہے, ہمارا بھلا چاہتا ہے. ہمیں ان باتوں کا یقین عطا فرما یا رب, اور ہمیں ایک ایسا تعلق دے دے کہ جس تعلق کے ملنے کے بعد دنیا کی فکر نہ رہے, تیری فکر رہے. ہمیں ایک ایسی سوچ کی حوالے کر دے کہ جس سوچ کو سوچنے کے بعد دنیا کی کوئی سوچ ہمیں پریشان نہ کرے, صرف اور صرف ہماری ساری سوچیں تجھ سے جڑ جائیں. یا رب کریم بہت مختصر سی زندگی آپ نے دی ہے, بہت گزر گئی, تھوڑی سی رہ گئی, جلدی آنے والے ہیں تیرے پاس. ہے اللہ آنے کی تیاری کرنے کی توفیق دے دے. جن گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہیں بچ پا رہے, یا جن گناہوں سے توبہ کر کے دوبارہ کر لیتے ہیں, اللہ ان کو بھی معاف کر دے, پلیز معاف کر دے, پلیز ہے اللہ, پلیز 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 پلیز. الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. الحمدللہ. تھینک یو سو مچ گائز. آپ لوگ آئے, آپ لوگوں نے بات سنی, آپ لوگ جمے رہے. میں آپ لوگوں کے حوصلوں کو, آپ کی ہمت کو سلام کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت کو قبول کرے, بلکہ قبول ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت کسی کی بھی اسٹرگل کو ضائع نہیں کرتے, اور یہ ایک بہت بڑی اسٹرگل تھی. 1 گھنٹہ یہاں پر اللہ کو بن دیکھے ڈسکس کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سننا اور بولنا. یہی تو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ یہ کیا کہتے ہیں,
फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा। तो सोचो जैसे अल्लाह याद रखे वो कैसे गुमराह हो सकता है। तो इसलिए गुमराही से बचने के लिए ज़रूरी ये है कि हम खूब अल्लाह की बातें करें, रोज़ाना करें, दिन और रात को ना देखें, टाइम को ना देखें। ये ना सोचा करें कि घंटा हो गया है, 2 घंटे हो गए हैं। ये ना सोचा करें कि ये ज़रूरी काम है, ये करना है, वो करना है। अल्लाह मैटर करना चाहिए। हमने इतनी मेहनत करनी है कि दुनिया नीचे आ जाए और अल्लाह ऊपर चला जाए। हमने इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है अपने दिलों पर कि दिल से दुनिया निकल जाए, अल्लाह आ जाए, ताकि दुनिया हमें डिस्टर्ब ना कर सके। अगर हमें डिस्टर्ब होना भी हो तो हमें अल्लाह डिस्टर्ब करे। लाइक अगर हम अल्लाह के लिए अल्लाह का कोई हुक्म तोड़ते हैं तो ये डिस्टर्ब करे, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो ये चीज़ डिस्टर्ब करे। ये भी एक ईमान का लेवल है। तो दुनिया डिस्टर्ब ना करे। दुनिया आती है, आए, जाती है, जाए। लोग अच्छे आते हैं वेलकम, बुरे आते हैं तो भी वेलकम। लोग गालियां देते हैं, एक कान से सुनूंगा दूसरे कान से निकाल दूंगा। और अगर लड़ना भी हुआ तो उतना ही लड़ूंगा जितना कि डिजर्व करता हूँ लड़ने का। ठीक है, तो खुश रहा करें, परेशान ना हुआ करें। ज़िंदगी के मसले ख़त्म नहीं होते। एक मसला हल करेंगे, दूसरा मसला आपको वेलकम करेगा, दूसरे को हल करेंगे, तीसरा मसला आपका इंतज़ार करेगा। तो ज़िंदगी के मसलों को बिल्कुल, मतलब कि अगर आप ये चाहें कि मसले ही ख़त्म हो जाए तो उसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी होगी। और वो अल्लाह का, और ज़िंदगी ख़त्म करने का इख्तियार अल्लाह के पास है। तो जब तक आप सांस लेंगे तब तक आपको आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, वेल सेटल्ड हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी ज़िंदगी में अल्लाह है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जन्नत को जानते हैं, आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में अल्लाह है, बस इनफ। तो मसले और परेशानियां चलते रहेंगे, ज़्यादा वैल्यूज़ ना दें, खुश रहा करें, हंसा करें। जो भी मायूसियाँ, जो भी गिले शिकवे आपके सीनों में होती हैं, जो भी सोच आपको डिस्टर्ब करती है, उनसे लड़ा करें, ना सोचा करें, इग्नोर किया करें। जैसे आप फालतू लोगों को इग्नोर करते हैं, इस तरह फालतू सोचों को भी इग्नोर करें तो ज़िंदगी आसान है। नई चीज़ों को फेस करने की सलाहियत पैदा करें, नई चीज़ों को हासिल करने की सलाहियत पैदा करें। और अपने आज का सोचा करें, कल का मत सोचा करें, गुजरे हुए कल को भी ना सोचा करें, क्योंकि जो हो चुका वो तुम बदल नहीं सकते। जो आने वाला है उसका तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूँगा। जो है यही तुम्हारे इख्तियार में है। सो प्रेजेंट में रहकर अपने प्रेजेंट को बेहतरीन तरीके से गुजारने की कोशिश करें। और सबसे बेहतरीन लम्हा वो लम्हा है जो आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़ जाए। नमाज़ों के ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से, तबलीग के ज़रिए से, अच्छी बातों के ज़रिए से, अच्छे इखलाक के ज़रिए से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में सोच कर, पढ़ कर, बुक्स रीड करना और सच बोलना, अच्छे फ़ैसले करना, लोगों के काम आना वगैरह, ये सारी जितने भी काम हैं ये आपको अल्लाह से जोड़ते हैं। तो आप ज़िंदगी को इन्हीं कामों में मसरूफ़ रखें। और जो नेगेटिविटीज़ आपके जहनों में हैं, जो नेगेटिव थॉट्स आपके दिलों में हैं, इनको निकाल के बाहर फेंकें, शॉपर में डालें और बाहर फेंकें। आप अच्छे हैं, आपको कोई गम नहीं लगा, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।